080011777 اور اس پروگرام کے اندر آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف علمی شخصیت، ممتاز عالم دین، محقق، مدبر، اتحاد عالم اسلامی کے داعی حضرت مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ تعالی خطیب کریمیہ مسجد جال والے مرحمت فرماتے ہیں۔ مولانا کے ہاں ہر جمعۃ المبارک کے روز ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ اگر مولانا کے دیے ہوئے جواب سے آپ مطمئن نہ ہوں یا اپنے سوال کے سلسلہ میں مزید وضاحت درکار ہو، دلیل دیکھنا چاہتے ہوں، مولانا سے ملاقات کے خواہاں ہوں، مزید رہنمائی لینا چاہتے ہوں، تو ہر جمعۃ المبارک کے روز جامع مسجد کریمیہ جال ستیانہ روڈ پر علمی مجلس مذاکرہ کے اندر تشریف لائیے، تسلی کیجیے، تشفی کیجیے اور اپنا دین اور دنیا بہتر کیجیے۔ یاد رہے کہ ہمارا ٹول فری نمبر 080011777 ہے۔ یہ پروگرام گوجرا کے اندر میاں کیبلز پر، جڑاوالا میں مسٹر کیبل پر اور فیصل آباد کے اندر میڈیا کام، BCN، پاکستان کیبل، پاک کیبل اور دیگر بے شمار کیبلز پر ریلے کیا جاتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے اور دین اسلام کے بارے میں کوئی سوال اور مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں کال کیجیے۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ گلانی بول رہا ہوں جی، گلستان کالونی سے۔ جی مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے بھائی، فرمائیے۔ اس طرح ہے کہ میں نے آپ کے کافی سارے پروگرام دیکھے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس میں یہی لکھا ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہی بندے نے کرنا ہے۔ جی جب بندہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو بندے کا کیا کریکٹر ہوتا ہے اس میں سے؟ نہیں، آپ نے ہمارے کسی پروگرام کے اندر تقدیر کے حوالے سے سوال کا جواب سنا ہے؟ جی اگر سنا ہوتا تو یقیناً آپ کی تسلی ہو جاتی، پھر بھی مولانا آپ کے لیے جواب دے رہے ہیں، کیونکہ یہ سوال ہمارے پاس کوئی چوتھی پانچویں دفعہ آیا ہے کہ بندہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، جو لکھا ہے وہی کرتا ہے۔ جی بالکل، بندہ تھوڑا بے اختیار سا آپ کو لگتا ہے۔ تو جی مولانا جواب دیجیے۔ میرے بھائی، میرے جو پروگرام آپ نے سنے ہیں، اگر سارے سنے ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ تقدیر کا یہ مفہوم بالکل غلط ہے کہ جو لکھا وہی بندے کو کرنا پڑتا۔ یہ کہنا چاہیے کہ بندے نے جو کرنا ہوتا وہی تقدیر میں لکھا۔ اس فکرے کو اٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ بندہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، کوئی اس پر جبر نہیں ہے، مگر اللہ کے علم کا یہ کمال ہے، اس کا علم اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ اس کے کرنے سے پہلے جانتا ہے۔ صرف اس کو تقدیر کہتے ہیں کہ وہ اپنی کائنات کے بارے میں، اپنی سلطنت کے بارے میں پوری طرح واقف ہے کہ اس میں کیا ہوگا۔ کریں گے بندے خود، یہ نہیں کہ اس نے لکھ لیا کہ ان کو کرنا پڑے گا، یہ غلط معنی کرتے ہیں۔ جو یہ کریں گے، جیسے حکومت کو پتا ہوتا کہ ان کی ایجنسیاں بتاتی ہیں کہ سازش کر رہے ہیں لوگ، کر لوگ ہی رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کرتے ہیں شرارتیں، مگر حکومت باخبر رہتی ہے۔ اللہ اپنے اگر جہان کے بارے میں نہ جانے کہ کل کو کیا ہو جانا تو وہ اس دنیا کو سنبھال سکتا، صرف جانتا ہے۔ کرتے بندے آپ ہیں۔ یہ آپ نے جو کہا نا کہ میری کسی بات سے یہ نتیجہ نکلتا کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا وہی کرنا پڑتا، غلط بات۔ بندوں نے جو کرنا ہے وہی اللہ نے لکھا، وہ جانتا، اس کو لکھنے کا مطلب جانتا بس۔ جی بڑی مہربانی مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ ایک بھائی ہیں عدنان ڈی ٹیب کالونی سے، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ میں پولٹری آڑت کا کام کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، فتاوی آن لائن؟ جی بھائی، جی فتاوی آن لائن ہی ہے جی۔ یہ سوال ہے کہ عید مبارک کے لیے جو دعا دی جاتی ہے کہ تقبل اللہ منی و منک، جی کیا یہ ثابت ہے سنت سے؟ سنت سے ثابت ہونے کے کئی طریقے نا میرے بھائی۔ ایک تو ہے کہ صاف سیدھا یہ بیان ہو کہ رسول کریم علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں آئے کہ وہ آپس میں ملتے تھے، یہ کہتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا تعامل اور دستور جو ہے نا، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں فرض کر سکتے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں گاڑ لی ہیں، وہ حضور سے سیکھیں۔ اس لیے یہ بہت اچھی بات ہے اور ثابت ہے، کہنا چاہیے۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو یہ کہنا چاہیے تقبل اللہ منا و منک۔ جی ذرا بلند آواز میں مجھے ایک دفعہ بتا دیں۔ کون سی بات؟ یہ دعا؟ یہ سارا مسئلہ ریپیٹ کر دیں ذرا۔ اور ریپیٹ تو کر دیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بالکل صحیح روایات ہیں کہ وہ آپس میں ملتے تھے تو یہ کلمہ آپس میں کہتے تھے۔ یعنی یہ سنت سے ثابت ہے، اس کا کوئی حوالہ مل سکتا ہے؟
آپ فرمائے نا، اس کا حوالہ پوچھنے کو ملتا ہاں حوالہ مل جائے گا، بالکل آپ حوالے اگر چاہتے ہیں نا تو دے دیں گے. اس کے لیے پھر آپ کو جیسے طاہر صاحب نے کہا نا آغاز میں کہ وہاں آنا چاہیے کتابیں صاحب، وہاں نا مسجد میں جمعہ کے روز وہاں بیٹھتا ہوں تو پھر آپ ساری کتابیں دیکھ لیں، حوالے دیکھ لیں انشاءاللہ، نا فوٹو اسٹیٹ بھی کرانا چاہے کرا لیں. یہ ساری لمبی چوڑی بات کا موقع تو وہاں، یہاں تو ہے نا مختصر سی بات کہہ یہ دی جائے دلیل مل جائے گی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ہاں. جمعہ کے دن جامع مسجد کریمیہ میں جمعہ کے بعد تشریف لائیے، جمعہ وہاں پڑھیے اور دلیل دیکھیے. بڑی خوشی ہوگی، آئیں آپ. بہت جزاکم اچھی. اللہ جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدنان صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ میں پولٹری آڑت کا کام کرتا ہوں. جی اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ شیخ الاسلام حضرت علامہ اسحاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جی الحمدللہ، تشریف فرمائیں بھائی. ساری یہ نولٹی پول سے ہم پوچھ رہے ہیں مسئلہ. ہمارے ہاں ہے العزیز بروسٹ والے، جی بالکل ہیں جی. یہ افطاری کرواتے ہیں اور پر ہیڈ یہ 250 روپیہ لیتے ہیں. جی جی وہ یہ پھر ہمارا انہوں نے نام بھی لکھ لیا تھا. یہ 3 عمرے کے ٹکٹ ابھی نکالیں گے افطاری کے بعد 27ویں رات کو جی، قرآن اندازی کے ذریعے اندازی. تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں ہم کہ یہ سلسلہ صحیح ہے یا غلط ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ مسئلہ بتایا جائے. بہت اچھی بات ہے. مسلمان کو ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے. بہت مبارک ہے آپ کا یہ ذوق کہ آپ نے یہ سوچا کہ اس بارے میں پوچھنا چاہیے. یہ طریقہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے انعام دیتے ہیں. جو کمپنیاں بھی ایسا کرتی ہیں کہ ہم سے یہ چیزیں خریدو پھر جس کا انعام نکلے گا، یہ جوا نہیں ہے. نہ لوگوں کا مطالبہ ہے، نہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیں گے تو نہیں خریدیں. وہ اپنے طور خریدتے ہیں. چلو ان کی بھی یہ اشتہار بازی ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ خریدتے ہیں تو اپنی کمائی میں سے وہ اپنی خوشی سے تبرک کہنا چاہیے نا، اپنی مرضی سے لوگوں کو کچھ انعام دیتے ہیں تو دیتے رہیں. وہ سارا بھی اگر لوگوں کو لوٹا دیں. ہم یہ صرف ثواب کے لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمارے کاروبار میں برکت ڈالی ہوئی ہے، تو ہم رمضان میں ثواب کی نیت سے صرف یہ عمرے کی ٹکٹیں نکالتے ہیں اور ہمارا کوئی لالچ نہیں. چلو اگر ایسا وہ کرتے تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ ویسے اگر وہ انعام دیتے تو دنیا کا دھندا ہوتا. اگر وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں برکت دی ہے، ہم لوگوں کو رمضان شریف میں یہ اس کا ثواب حج کے برابر عمرہ پر بھیج رہے ہیں تو اللہ ان کی یہ محنت قبول کرنا. بہت اچھی بات ہے. جی وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں آڑت کا کاروبار کرتا ہوں، مزاج کا کچھ تیکھا ہوں، بلا وجہ گھر جا کے کبھی والد سے کبھی بھائیوں سے لڑتا ہوں تو مجھے بعد میں شرمندگی بھی ہوتی ہے. کوئی ایسا نسخہ یا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میں اس حرکت سے باز آ جاؤں. یہ احساس جو آپ نے پایا جاتا ہے یہ بھی غنیمت ہے. شکر ہے کہ آپ محسوس تو کرتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی سر ایک سوال پوچھنا ہے. پوچھیں. پوچھیے. سوال جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مدارس ہیں وہ عام طور پر سرمایہ دار کے سر پہ چلتے ہیں. جی جی تو قبلہ مفتی صاحب کے ذہن میں کوئی ایسا پلان ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ چلیں یا اوقاف کے زیر اہتمام ہو جائے تاکہ جو فتویٰ ہے یا مدارس ہیں وہ سرمایہ دار کے اثر سے نکل جائیں؟ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آج کل ملوں والے ہیں، انڈسٹری والے ہیں، انہوں نے دینی اداروں پہ ایک طرح سے قبضہ جمایا ہوا ہے. قبضہ. تو ایسا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ مدارس اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں. اس کے لیے طریقہ تو میرے بھائی آپ لوگ جو ہے کاروبار سے منسلک اور دنیاوی معاملات کو سمجھتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کس طرح فنڈز کلیکٹ کیے جائیں اور سرمایہ جمع ہو کے ان سرمایہ داروں کا ہولڈ ختم ہو جائے. ہے تو یہی بات کہ یہ بے علم لوگ ہوتے ہیں، دین کی واقفی نہیں ہوتی، مگر اس وجہ سے کہ چندہ دیتے ہیں سارے مدرسے پر اپنا قبضہ رکھتے ہیں، اپنی مرضی کے شیخ الحدیث رکھتے ہیں، علماء کو دبا کر رکھتے ہیں. قیامت ہی آئی ہوئی. واقعی مدارس کے علماء کا احترام ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے سرمایہ پھر کہاں سے لایا جائے. اس کے لیے تو کوئی مخیر حضرات اٹھیں جو ان جیسی ذہنیت نہ رکھتے ہوں تو پیسہ اگر مل جائے تو مدارس کے لوگ خام خواہ ان کی غلامی میں کیوں رہیں گے بیچارے. وہ بھی مجبور ہیں، پیسے ملتے نہیں، مدارس بھی چلانے ہوتے ہیں. کوئی اسکیم آپ سب لوگ مل کر سوچیں، اللہ توفیق دے گا. آپ دانا لوگ ہیں، کوئی حل کریں کہ ان لوگوں کے چنگل سے نکل جائیں مدارس. ہے یہ بہت بڑا فتنہ کہ بے علم لوگ جو ہے نا ضرورت دخل بھی اس کی بہت زیادہ. بہت بے علم میں اور دخل دیتے ہیں. جی بھائی. جی بہت شکریہ سر. جی جی بارک اللہ فیک. جیسے بھائی نے کہا کہ اگر اسے محکمہ اوقاف کے تسلط کے اندر دے دیا جائے تو یہ تو اور زیادہ خرابی والی بات. وہ تو بالکل ہی اپنی مرضی کا چلائیں گے نا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بھائی پوچھیے. جی میں نے کل بھی آپ کو ٹیلیفون کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ 4 بجے 15 منٹ سے مولانا صاحب سے بات ہوگی. جی کون بات کر رہے ہیں؟ دودھی صاحب.
ہاں جی، اچھا لودھی صاحب کا بیٹا، جاوید لودھی صاحب کے بیٹے بول رہے ہیں. یہ ہمارے ایک دوست ہیں، مطلب چوکی انچارج تھے تارک آباد میں، آج کل ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، سہالہ شاید SHO بن جائیں یا کسی اور پوسٹ پہ آ جائیں. تو ان کے بیٹے نے کل سوال کیا تھا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ مولانا کل 4:15 ہوں گے تو پھر آپ پوچھ لیجیے. بڑی خوشی ہوئی لودھی صاحب، پوچھیں آپ. جی بھائی پوچھیے. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی اگر نماز صبح پڑھے تو کہتے ہیں کہ چھوڑنی چاہیے، اگر چھوڑو تو گناہ ملتا ہے، ایک مرتبہ پڑھ لو تو. یعنی تہجد کی نماز ایک دفعہ پڑھنے سے گویا کہ فرض ہو گئی ہے، اگر دوبارہ چھوڑی تو گناہ ہوگا. آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے؟ یہی لودھی صاحب پوچھ رہے ہیں. لودھی صاحب ایسی باتیں جو ہے نا انہی کی وجہ سے لوگ تہجد کی طرف نہیں آتے کہ اگر ایک مرتبہ نصیب ہو گئی یا پڑھ لی تو پھنس جائیں گے، پھر اگر نہ پڑھی گناہ ہوگا. یہ باتیں بالکل جھوٹی ہیں. جس دن آپ جاگیں پڑھ لیں، جس دن نہ اٹھ سکیں نہ پڑھیں، کوئی گناہ نہیں. ایک نفل بات ہے، اگر توفیق ہو تو پڑھ لیں، بڑی اچھی بات ہے. اس کا اجر تو فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ہے نا. مگر اگر نہ پڑھیں، آپ جان بوجھ کر بھی نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لی تو پھر پڑھنی جو ہے گلے پڑ گئی. یہ بالکل جعلی بات. ایسی بات لوگوں نے بنائی کہ اگر کوئی عمرہ کر لے تو حج اس پر فرض ہو جاتا. کئی لوگ نے ان کو بیچاروں کو عمرہ نصیب ہوتا ہے، وہ اس خطرے سے نہیں کرتے کہ حج تو ہم کر نہیں سکتے. تو یہ ساری باتیں جہالت کی ہیں. جو چیز حاصل ہو رہی نا، جتنی ہو رہی جس وقت، وہ تو لے لیں، بعد میں اللہ توفیق دے گا ٹھیک ہے، ورنہ جو ملی ہے نیکی اس کو کم ضائع کریں. جی لودھی صاحب. اچھا میاں صاحب، میں نے ٹھیک ہے سر، موبائل سے آپ سے کچھ نہیں پڑے گا؟ نہیں، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی. موبائل سے نہیں ہو سکتی؟ قطعاً طور نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ بھائی آپ کا کال کرنے کا. اچھا براہ راست پر دکھا رہے ہیں آپ کے؟ نہیں، یہ کل انشاءاللہ عصر کے بعد جب آپ دیکھیں گے نا پروگرام، اس کے اندر آپ کا سوال اور مولانا کی طرف سے دیا گیا جواب آپ سن سکیں گے. ٹھیک ہے، اوکے سر. جی انشاءاللہ. نام کہہ رہے تھے آپ کو؟ جی انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے بھائی. جی وہ عدنان صاحب نے جو پوچھا ہے کہ میں طبیعت اور مزاج کا تھوڑا سخت ہوں، گھر پہ لڑتا رہتا ہوں. عدنان صاحب، آپ کے ذہن میں جو آیا کہ میرا یہ رویہ درست نہیں ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. جب آپ کو مرض کا احساس ہو گیا نا تو علاج بھی اللہ نصیب کر دے گا. جو اس کو غلطی نہیں سمجھے انہوں نے درست کیا کرنا اپنے آپ کو، اللہ توفیق دے گا. مگر اس کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی بیمار ہوتا ہے یا پیدائشی طور پر ہی اس کا مزاج کچھ تلخ ہوتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ مجھ سے ایسا ہو جاتا. بعض لوگوں کی طبیعت ہی ایسی ہوتی، جیسے زمینیں کچھ کل راٹھی ہیں، کچھ ریتلی ہیں. اسی طرح اللہ نے بندے مختلف طرح کے پیدا کیے. کچھ بندوں کی جبلت اور عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تیز ہوتے ہیں. وہ اتنا نہ گھبرائیں، باقی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. یا لطیفو، آپ نا 100 مرتبہ صبح شام پڑھا درود شریف اول آخر، اللہ بھی نرم ہے، آپ کو بھی نرم کر دے گا. یا لطیفو. السلام علیکم. اسلام جی، ایک بات پوچھنی تھی. جی فرمائیے بھائی. ہمارے ہاں ایک عورت ہے مگت ہاشمی، یہ نا یونیورسٹی میں لیکچر دیتی ہے، سامنے ہی مرد بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. عورتوں کے منہ ننگے ہوتے ہیں اور مرد بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور وہ نقاب کر کے نا بڑی دلکش ہی بن کر بڑا فینسی سا برقع ڈال کے بڑی نرم ملائم آواز میں تقریر کر رہی ہوتی ہے. کیا قرآن حدیث میں اس کی اجازت ہے؟ ذرا بڑی سنجیدگی سے یہ ہمیں اس موقف میں مسئلہ چاہیے. یہاں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہمارے یہاں. ہمارے کہتے ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے. عورت جو ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ اس طرح مردوں میں جا کے یہ واضح کلام کرے. شریعت ہماری کیا کہتی ہے، دین ہمارا؟ آئے سے بتائیں جی. میں کیا کہوں گا مولانا اس کے بارے میں؟ ہاں، آپ نے لیکن راشن صاحبہ کے بارے میں پوچھا نا کہ انہوں نے خطاب کیا یونیورسٹی میں یا شاید تھا الائڈ اسپتال میں بھی، تو وہ دین کا بہت کام کریں. میرے بھائی، ایک اچھے کام میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے. اگر اس کی آدمی تحسین نہیں کر سکتا، شاباش نہیں دے سکتا، تو خواہ مخواہ کیوں ایسی چیزیں سوچے. اور بات روڑوں کی نہیں ہے، بات دین کی ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. کام جتنا مرضی کریں لیکن ہم نے تو پہلے دین دیکھنا ہے. اور دین کی بات ہی کر رہا ہوں میں. یہاں جو بات میرے بھائی کرتا ہوں دین کی روشنی میں کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ وہ کیسا کام کر رہی ہیں، کس طرح کریں. دین میں کہیں نہیں ہے کہ عورت کی آواز سننا حرام ہے، کوئی نہیں. یہ آپ پر مولا ابن حزم اور دوسری ساری فقہ کی کتاب میں دیکھیں، عورت کی آواز عورت نہیں ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی تھی. مولانا وہ تو امہات المومنین ہیں، ان سے نکاح حرام ہے. پھر وہ اس طرح سامنے نہیں آتی تھی جس طرح یہ سامنے بن ٹھن کے آتی ہیں. یہ مسئلہ جو نہیں بن ٹھن کے آنے کی بات تو الگ ہوگی. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح آتی ہیں. بات تھوڑی احتیاط اگر کر لیں تو باقی دین کی تبلیغ تو وہ کر سکتی ہیں. امہات المومنین کے لیے نہیں تھا کہ وہ دین سکھائیں. بات بھی ان کی جو بچیاں مسلمان عورتیں، ان کا کام نہیں کہ دین کا محاذ سنبھالیں.
آپ ایسا نہ کریں، مرد بھی چھوڑ کہ دیں۔ مردوں کو کرتی ہو خطاب جی؟ نہیں کوئی بات نہیں، مردوں کو بھی، مرد تو آج کل چاہے نا وہ ان سے 1000 درجہ زیادہ عالم، میں جانتا ہوں، اس کی کتابیں میں پڑھی ہیں، اور یہ علماء نے جو فتوے اس کے بارے میں دیے ہیں کہ نہیں جی وہ اجماع کی مخالف ہے، یہ تو شرارتی لوگ ہیں، اجماع کی کیا مخالف، ہم سارے اہل حدیث ان چیزوں کے قائل ہیں، وہ دلیل سے ثابت، وہ کوئی غلط بات نہیں کہتی، عالمہ فاضلہ، اور اس کی تبلیغ سے بڑے جو اونچے گرانے ہیں نا جہاں ہم جا ہی نہیں سکتے تھے وہاں دین پہنچا، پردہ شروع ہو گیا، دیندار لوگ بن گئے، مخالفت نہ کرے، وہ پردے کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ جو ہے نا عورتیں بیٹھی ہوتی، میں بھی چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں مرد عورتیں، کیا جی یعنی یہ طریقہ شریعت میں اس میں اجازت ہے نا جی؟ اجازت، بڑی مہربانی، بالکل اجازت ہے، دین پہنچانا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ واو درمیان کے اندر لازمی ہے یا اس کے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں؟ حسبی اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جی ایک کال لے رہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم سر، جی بھائی، سہیل بات کر رہا ہوں سر۔ جی سہیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ مولانا سے ایک کوشچن پوچھنا تھا جی پوچھیے۔ کہ آج ہم نے ڈاکٹر نکت ہاشمی صاحبہ کا وہ لیکچر اٹینڈ کیا، جی جی، انہوں نے اپنے لیکچر کے آخر میں نا آج کی جو رات ہے 27، ہاں ہاں، وہ نا کچھ پروجیکٹ کیا کہ جی آج کی رات کافی امپورٹنٹ ہے اور اس کے کافی سارے حوالے ہیں، اور اس مطلب کافی لحاظ سے یہ نا اس کی مطلب اسی کو ہی انہوں نے ليلۃ القدر جو ہے نا وہ اپنی تقریر میں یا اسپیچ میں شمار کی ہے۔ اگر میں اس کی اس حوالے سے ویلیو کی کہ جی آپ اس رات میں اکٹھے ہونے کے لحاظ سے کہ جو خواتین تھیں ان کو مطلب دعوت دی کہ جی آپ مطلب خود شریک کریں، یا انہوں نے پروگرام جو ارینج کیا اور اس کے حوالے سے اب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آیا ان کی یہ بات صحیح ہے، ہم اپنی عورتوں کو وہاں پہ بھجوائیں یا نہ بھجوائیں؟ ایک تو بات یہ تھی، دوسری بات یہ تھی کہ اگر مطلب اس بات کا ثابت نہیں ہے پھر ہم کیا احتیاط کی جائے؟ جو پہلے سوال میں دوسرا سوال آ گیا تو مولانا جواب دے رہے ہیں آپ کے لیے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ طے شدہ بات ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ رات ہی ہے، مگر کوئی اس بارے میں نا یقینی اور متعین نہیں فیصلہ۔ آخری 10 راتیں جو ہے ان میں طاق راتوں میں زیادہ احتمال ہے کہ وہ کوئی رات ہو، بدل کر آتی ہے، کسی سال 21ویں رات بھی ہوئی آپ کے زمانے میں، کبھی 23ویں، ان سب سے زیادہ جو ہے نا کہنا تو نہیں چاہیے یقینی وہ 23ویں بنتی، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام سے جب ایک صحابی نے پوچھا نا کہ میں جنگل میں رہتا ہوں، میرے لیے مسجد نبی میں ہر روز آنا مشکل ہے، مجھے آپ ایک رات بتا دیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ جب پھر 22واں روزہ ہونا، عصر کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر آ جایا کرو، باہر گھوڑا باندھو، مسجد میں داخل ہو اور فجر پڑھ کر نکل جایا کرو۔ پھر ساری زندگی وہ یہی کرتے تھے، 23ویں رات آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ یہ آپ نے اس کو بالخصوص بات بتائی۔ باقی جو ہے نا ہے اسی طرح ہی کہ طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ 27ویں بھی لوگ کہتے ہیں، مگر یہ کوئی نا فیصلہ نہیں اس بارے میں ہوا۔ باقی اجتماع وغیرہ جو ہے نا اگر یہ بات کے لیے ہوں تو رسول کریم علیہ السلام نے جیسے ان دنوں میں راتوں میں اپنی ازواج مطہرات کو، اپنے کنبے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جگایا، انہیں یہ بات کی ترغیب دی، ٹھیک ہے کوئی ایسی بری بات نہیں، وہاں کوئی بدعت اور غلط بات نہیں ہونی چاہیے، نوافل وغیرہ پڑھے جائیں، قرآن مجید پڑھا جائے۔ جامع اہلہ حضور کا بیان تھا کہ اپنے گھر والوں کو آپ اکٹھا کرتے تھے۔ اس حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے کہ عورتوں کا اکٹھا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ، مگر اپنے گھروں میں رہ کر تنہا بات کریں تو یہ سب زیادہ بہتر۔ یہ عورتوں کا اجتماع جو ہے نا اس سے کئی خرابیاں بھی جنم لیتی ہیں نا، اس زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی وقت کہا تھا کہ جو حرکتیں یہ کرنے لگی اگر حضور دیکھتے تو انہیں مسجدوں میں جانے سے روک دیتے۔ تو عبادت کے پردے میں کئی غلط کام بھی شروع ہو جاتے ہیں نا، تو احتیاط اچھی ہے۔ بہت شکریہ مولانا۔ جی جی مولانا، وہ دعا کے حوالے سے بات تھی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو صاحب نے پوچھا کہ واؤ بھی اس کے اندر پڑھنی پڑے گی دعا کرتے وقت؟ دعا کے اندر پڑھنی پڑے گی، بالکل ایسے جملہ ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن مجید میں ایسے ہی، اور عبارت بھی اسی طرح۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فتاوی آن لائن جی، جی ایک سوال سی جی جی، کہ 2 سکیاں بھن ایک باپ نال ایک بیٹے نال ویاہی ہوئے تو جمع جائز ہے؟ جی
2 حقیقی بہنیں، ان میں سے ایک باپ کے گھر میں ہے، دوسری جو ہے وہ بیٹے کے گھر میں۔ بڑی بہن جو ہے وہ بیٹے کے گھر ہے، چھوٹی بہن باپ کے گھر ہے۔ ہاں، آپ نے یہی سوال کیا۔ یہ جمع میرے بھائی جائز ہے، اس پر شریعت کو اعتراض نہیں۔ ایک ہی آدمی کے نکاح میں ایک وقت 2 بہنیں جو ہیں یہ حرام ہے۔ اچھا، ہاں، یہ جو باپ کے گھر، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، تینوں کو امرؤ القیس کلبی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوا، باہر نکلا تو اس نے کہا میں تینوں کو ایک ایک دینا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹی علی رضی اللہ عنہ کے گھر ہو گئی، دو بیٹوں کے گھر میں ہو گئی۔ یہ رشتہ اس وقت بھی ہوا جو آپ نے پوچھا، علی کے گھر میں ایک بہن تھی رضی اللہ عنہ، 2 بیٹوں کے گھر میں تھی بہن۔ اچھا ایک آدمی کے نکاح میں ایک وقت میں جائز نہیں۔ آپ 2 کا پوچھ رہے تھے، مولانا نے 3 کا بھی مسئلہ حل کر 3 کا بھی حل کر دیا۔ بڑی مہربانی جی، شکریہ جی۔ جزاک اللہ۔ تو دعا کے بارے میں بھائی بات یہی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن میں ایسے ہی ساتھ آیا، پڑھیں گے۔ ایسے ہی پڑھنا، اور اس کے بغیر فکرہ بھی مکمل نہیں نہ ہوتا۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز، اور بولیں گے تو بات بنے گی۔ السلام علیکم۔ علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پوچھنا تھا جی کہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں عمرے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتا دیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، یہ نہیں بات ٹھیک، یہ جس نے بھی کہی اس نے اپنی طرف سے کہہ دی۔ پورے رمضان میں واقعی ٹھیک ہے کہ عمرے کا ثواب حج کے برابر جی، ہاں، بہت فضیلت ہے عمرے کی، مگر یہ آخری عشرے کی بات تو کسی نے اپنی طرف سے کہی، یعنی سارے عمروں میں عشروں میں برابر ہے۔ ٹھیک، جی، السلام علیکم۔ وعلیکم جی وعلیکم السلام۔ السلام۔ چند دن پہلے ایک سوال ہمیں موصول ہوا تھا کہ اخبارات، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی سر یہ پوچھنا تھا کہ بغیر جوئے کے یہ تاش کھیلنا جائز ہے؟ یہ کمپیوٹر پر کچھ آیا ہے، تاش کھیلتے ہیں دوست بغیر کہہ لیں کہ جوئے کے اور بغیر کسی اور مطلب کے، صرف انجوائے کرنے کے لیے، یہ وقت کٹھی کے لیے گیمیں کرتے رہتے ہیں۔ جی، انجوائے یہ کھیلتے ہیں روزہ رکھ کر، آزمی پڑھتے ہیں اور ویسے شغل میلہ کرتے ہیں تاش کے ساتھ، کیا یہ جائز ہے؟ یہ تاش اور شطرنج اور چوپڑ یہ ساری کھیلیں جنم جوا نہ بھی ہو تو میرے بھائی پھر بھی نہ جائے، دین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ چوپڑ تو آپ کے زمانے میں ہی تھی، اس وقت آپ نے کہا کہ جو اس کے ساتھ کھیلتا وہ ایسے ہی جیسے خنزیر کے خون میں ہاتھ ڈبوتا ہے۔ ہاں جی، کیا کہنا چاہ رہے؟ آپ نے فرمایا جو یہ چوپڑ کھیلتا ہے نا تو وہ ایسے ہے جیسے سور کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبوتا ہے، اتنا ناپاک کام کرتا ہے۔ اور یہ شطرنج نہیں تھی عرب میں، یہ ایرانیوں سے آئی ہے، صحابہ نے جب فتح کیا تو سب نے یہی کہا کہ لا یلعب بالشطرنج الا خاطئ، جو بھی شطرنج کھیلتا ہے وہ مجرم ہے، قصوروار ہے، کسی نے اس کو جائز نہیں کہا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا وقت گزارنے کے لیے تفریح ہے، یہ بذات خود جرم ہے، وقت گزارنے کی چیز نہیں ہے، وقت تو برتنے کی چیز ہے، ایک لمحہ قیمتی ہے۔ مسلمان کے پاس کب فضول وقت ہے جو گزارے؟ وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہم اس پر قابو پانا چاہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں کر رہا، اس میں کوئی اچھا کام دین و دنیا کا کریں، وقت گزارنے کی چیز ہے۔ توبہ توبہ وہم عن اللغو معرضون، مومن کبھی فضول چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، یا دنیا کا کوئی اچھا کام کرے یا دین کا کرے، یہ ساری بیکار چیزیں، گلیوں محلوں میں بچے سارے برباد ہو رہے ہیں۔ جی بھائی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ ہے تو تھوڑا سا ٹیڑھا سا مسئلہ، لیکن اس وقت کیونکہ پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کا رواج ہو چکا ہے، کال لے لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ جی جڑا کفارہ دینا ہوئے روزے دا، جی جی سر جڑا کھانا وہ مدرسے دے بچوں دے سکنے؟ مدرسے جڑے بچے باہروں آئے ہوندے نے جڑے مدرسے میں ہر طرح کے بچے ہیں، ان کو نہ دیں، اور ان کے پاس ہے بھی اتنا مائی، اگر آپ جائیں تو ان کی فریجیں گوشتوں سے بھری ہوئی ہیں، ان کے پاس کسی ایسی کمی نہیں۔ آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو مسکین، یتیم، بیوہ اور غریب ہیں نا، ان غریبوں کی خبر لیں۔ مدرسوں والے ماشاءاللہ پڑھ گئے ہیں، بہت موٹے تازے ہو گئے، یہ مسکین جو ہے ان کی خبر کوئی نہیں ہے۔ آپ ان کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ آپ کا کفارہ صحیح مصرف پر خرچ ہوگا۔ چلو جی ٹھیک ہے، مہربانی جی بہت شکریہ جی۔ ایک چھوٹے بھائی نے سوال بھیجا ہے جی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اعتکاف جو ہے نا فجر کے وقت، فجر مسجد کے اندر پڑھنی چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 دن کا میں نے اعتکاف کرنا ہو تو پھر میرے لیے یہی تھا کہ میں 26 کی فجر کو جاؤں یا 26 کی شام کو مسجد کے اندر جاؤں۔ یہ تو آپ جب جی چاہے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ عشرہ کا اعتکاف نہیں نہ کیا، وہ بات تو تھی جو 10 دنوں کا پورا کرنا چاہیے۔ درمیان میں آپ جانا چاہتے ہیں شام کو چلے جائیں،
صبح کو چلے جائیں، آپ کی مرضی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیکن بھائی میں نے نا یہ پوچھنا تھا، میرا بھائی ہے نا اسے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے نا پوچھنا تھا، مولانا سے کہنا تھا کہ ان کے لیے ذرا دعا کر دیں اور مجھے بتا دیں کہ کوئی میں دعا پڑھ لوں۔ اللہ شفا دے آپ کو، بھائی کو تندرستی دے۔ ان کو میں کہا نا ڈاکٹر کے آپ نا روزانہ صبح شام 131 مرتبہ نا دیں ان کے لیے یہ لکھ لیں، یا سلام ہو نا، اچھا یا سلام ہو 131 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، یہ مرتبہ یا سلام ہو جی 131 مرتبہ 131 مرتبہ، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، یہ صبح بھی پڑھنا شام بھی پڑھنا، اچھا جی پلائیں اللہ شفا دے گا، تندرستی دے گا اللہ۔ 131 مرتبہ 131 مرتبہ۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ اچھا یعنی جو 3 دن والا ہے وہ جب مرضی جا سکتا ہے؟ جب مرضی جا۔ جزاکم اللہ۔ تو ایک صاحب نے ہمیں ایک حدیث کے حوالے سے بات پوچھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سارے کال لے لیں۔ جی جی۔ السلام علیکم۔ اگر تم سارے نیک ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے جو گناہ بھی کریں اور اچھائیاں بھی کریں، کیا یہ روایت صحیح؟ یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے اور معافی نہ مانگتے تو اللہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور اللہ سے معافی مانگتی اور اللہ اسے بخشتا، مگر اس کا جو مفہوم لوگ نکال لیتے ہیں نا کہ پھر گناہ کر رہے تھے، یہ غلط۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی پوچھیں، حال پوچھنا سا اپنا مسئلہ سا مولانا صاحب سے آپ پوچھ لو، یہ بھائی سن رہے ہیں مولانا؟ پوچھ لیں آپ۔ جی کتاب ایک ساتھی نے مینوں دتی ہے، انہوں نے لکھا جی کہ یہ جڑا رفع جدین دا مسئلہ نا جی جی الگ بڑی واضح حدیث آتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے منع کیتا، مثلا لکھا کہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز پڑھنے کی حالت میں تشریف لائے، تو ہم رفع جدین کر رہے تھے تو بڑی ناراضگی سے فرمایا کہ تم کو نماز میں شریر گھوڑوں کی دم کی طرح رفع جدین کرتے کیوں دیکھتا ہوں، نماز میں ساکن اور مطمئن رہو۔ تو یہ حدیث کے نیچے جو عربی میں لکھی ہوئی نا اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ صحیح مسلم سے لیا، ابو داؤد سے، نسائی سے، صحابہ ہے، مسند احمد ہے۔ مسند احمد تعالی صاحب ٹھیک ہے، حدیث ہمیں یاد ہے، کوئی بھولی ہوئی نہیں، مگر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء بھی انہیں روکتے رہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، یہ رفع جدین جو ہے نا چل رہا امت میں، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں، تم کیوں ظلم کرتے ہو۔ اس دور میں بہت بڑے حنفی عالم ہیں دیوبندی حضرات میں سے، وہ جسٹس بھی رہے ہیں، جسٹس تقی عثمانی، انہوں نے آپ اپنے جو عمالیہ ترمذی کی شرح نوٹ کروائی، اس میں خود کہا کہ حیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ سنت جو رفع جدین ہے امام کر رہے ہیں، شافی یا رحمت اور سارے اہل حدیث، یہ کس نے اس کو کہا کہ یہ گھوڑوں کی دمیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اسی طرح یہ مدرسہ جامعہ اشرفیہ لاہور، اس کے شیخ سے مولانا محمد عزیز کاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشکات کی شرح تاریخ کسبی، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جس میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ اس بحث میں اس کو نہیں پیش کرے گا۔ حضور اپنی سنت کو میرے بھائی گھوڑوں کی دم میں کہہ سکتے تھے، اگر روکنا بھی ہوتا تو کہتے میں نے بھائی بتایا تھا، اب اس کو چھوڑ دو، اچھا انداز تھا۔ کتنی چیزیں ایسی آپ نے کہا تھا قبریں نہ دیکھا کرو، بعد میں کہا میں نے منع کیا تھا، اجازت دیتا۔ قربانی کے بارے میں کہا تھا 3 دن کے سے زیادہ گوشت نہ کو، پھر کہا میں اب اجازت دیتا۔ رفع جدین روکنا ہوتا چلا تو حضور کے کہنے سے تھا نا، یہ سارے مانتے ہیں، تو آپ کہتے میں نے سکھایا تھا اب چھوڑ دو۔ جب آپ نے کہا گھوڑوں کی طرح دمے کیوں لاتے، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ گھوڑوں کی طرح دمے لانا تو آپ نے سکھایا، اگر یہ گھوڑوں کی دمے تو آپ نے تو بتایا تھا۔ بہت بےہودگی کرتے ہیں کہ غیر متعلقہ روایت کو اس بحث میں لاتے ہیں، اور اتنا بھی شرم اور حیا ان میں نہیں کہ جانتے ہیں کہ امت کے بہت امام اور صحابہ کرتے رہے، کچھ نہیں بھی کرتے رہے، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ مولانا عرب شاہ کہتے ہیں یہ بے حیا جو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ان کے پاس ایک حرف بھی نہیں ہے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ بھی دے تو نماز ہو جاتی، منسوخ ہونے کا کہاں ذکر ہے کہ آپ نے بند کر دیا۔ اور یہی مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ المسجد میں لکھا کہ جنہوں نے ہم میں سے یہ شرارت کی ہے نا عینی وغیرہ نے کہ یہ منسوخ جھوٹے، ایک حرف بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں۔ یہی معرف و سنن میں اس دور میں مولانا یوسف بنداری صاحب نے لکھا بھئی آپ صرف سوئی کے ناکے برابر، وہ بھی میں کہتا ہوں کہ اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح اگر نہ کرے تو گنجائش، ورنہ بہت علماء تو کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں، آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی، سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش ہے نہ کرنے۔ آپ الٹا حملہ کرتے ہیں، 22 صحابہ کرام سے حدیثیں ہیں، بعد میں بھی ابن عمر کسی کو دیکھتے کہ نہیں کر رہا، کنکریاں اٹھا کر اس کو مارتے، غضب کر رہے ہیں کہ اس کو گھوڑوں کی دمیں کہہ رہے ہیں۔
باقی یہ رفع ذہن کیا تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا بہت، مگر میں دو باتیں کہہ دیتا ہوں جو اہل حدیث حضرات بھی نہیں بیان کرتے، حالانکہ کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ رفع ذہن تھا جو لوگ اتحیات کے خاتمہ پر کرتے، جب وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی دائیں طرف ہاتھ اٹھا کر بھی اشارہ کرتے، جیسے دور سے سلام کرتے ہیں لوگ کرتے، بائیں طرف کا ادھر بھی۔ یہ صحیح مسلم میں ساتھ ہی ہے، یہی جابر بن سمرہ آپ نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں اس طرح کرتے ہو، ہاتھ رانوں پر رہنے دو، صرف منہ سے سلام کرو۔ ایک تو یہ غلط رفع ذہن تھا جو لوگوں نے آپ ہی نکالا تھا، حضور نے نہیں کہا۔ اور دوسرا جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں ملے گا، جو نماز میں آپ نے دیکھا کہ آپ نکلے دیکھا، وہ کیا تھا، نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے، آسمان کی میں دے دوں گا حدیثیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا، کس نے کہا، نماز میں سکون سے کھڑے کو درمیان میں ہاتھ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کر لیا تھا کہ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا لے، حضور نے نہیں سکھایا۔ یہ دو چیزیں تھیں، سلام کے وقت اور نماز میں اپنی خوشی سے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ان دونوں کو کہا میں فوٹو اسٹیٹ کرا دوں۔ یہ جو سنت رفع ذہن ہے رکوع کے وقت، یہ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے نہ، یہ بات غلط ہے، یہ سنت ہے، اس کو نہ غلط کہیں۔ یہ تو اکثریت ائمہ کی جو ہے اولیاء کی، خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیہ میں لکھتے ہیں کہ سنت ہے، کیا کر رہے ہیں، نہ اولیاء کو مانتے ہیں نہ ائمہ کو، ظلم کر۔ جی چلیے، بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے۔ وہ تو مولانا صاحب میں نے بھی ان سے بات کی تھی، یہ حدیث صحیح ہے تو ماننے میں تو نہیں آتا، اگر یہ صحیح ہے تو جو بخاری شریف کی اتنی حدیثیں آتے ہیں رفع ذہن کو، وہ کس کھاتے میں پڑیں گے؟ اور صاحب سے صاف بات یہ بھائی کہ آپ اپنی سنت کو اگر روکنا بھی چاہتے تو کیا جیسے بس آج کے بعد نہ کرو، یہ کہنا کہ گھوڑوں کی طرح دمے ہلاتے، یہ تو پتا چلا کوئی اور ہی فضول حرکت تھی جو لوگوں نے اپنے طور سے شروع کی تھی، آپ نے ایسا کہا، ورنہ آپ کی سنت جو تھی اس کو آپ گھوڑوں کی دمہ ہلانے سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ انداز ہی بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں تھا رفع ذہن جو سنت سے ثابت۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی مولانا، چند دن پہلے ایک سوال ہمیں موصول ہوا تھا کہ بعض اخبارات قرآنی آیات اپنی پیشانی پر یا اپنے مضامین کے اندر لکھ لیتے ہیں، تو پھر وہی اخبارات پاؤں تلے بھی آتے ہیں، پکوڑے سموسے والے بھی استعمال کرتے ہیں، پھر اس کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ تو ایک بندے نے ایک بہت اچھا ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اگر یہ اخبارات میں جلا دوں تو کیا بے حرمتی سے زیادہ نہیں محفوظ رہ سکتا؟ دین کے نقطہ نظر سے جس میں خرابی کوئی نہیں، جو پرانے اوراق ہونا قرآن مجید کے، ایسے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن مجید سمجھا کہ ان کو تلف کرنا چاہیے ان کو جلا دیا، صحیح بخاری میں انہوں نے احترام کی نیت سے جلایا کہ بے ادبی نہ ہو۔ دفن کر دینا بھی علماء نے تجویز کیا، بہت اچھا طریقہ، مگر یہ دور ہے میرے بھائی جہالت کا، بے علم لوگ ہیں۔ کسی مولوی صاحب نے کسی اسپیکر سے اعلان کر دیتا قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے، جلا دیے اوراق، آپ کو قتل کر دیں گے لوگ۔ یہ کوئی دین تو ان کو معلوم ہی نہیں، مولوی حضرات تک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیے۔ میں جاب کرتی ہوں تو میرا کام ایسا ہے کہ میں نقاب کر کے نہیں بیٹھ سکتی ہوں، تو میرے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک جگہ بہن فرما رہی ہے کہ میں جاب کرتی ہوں لیکن وہاں نقاب پہن کے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن جگہ آپ کی محفوظ ہے جہاں جاب کرتی ہیں؟ جی۔ وہاں کوئی غیر مرد تو نہیں ہوتے؟ جی؟ وہاں کوئی غیر محرم آدمی تو نہیں ہوتے آپ کے آفس میں یا اس جگہ جہاں آپ جاب کرتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں، یہی میں پوچھ رہی ہوں نا کہ کام ایسا ہے کہ وہاں پہ نقاب کر کے نہیں بیٹھا جا سکتا، آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ پھر جو ہے نا نقاب یا باقاعدہ برقعے کی شکل کا یہ نام بھی کریں کوئی بات نہیں، مگر ایک بڑی چادر جو ہے نا یا موٹی چادر آپ کے سر پر ہونی چاہیے، وہ تھوڑی سی ماتھے پر بھی آگے نا جھکی ہونی چاہیے جس سے صاف آنکھیں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ آپ کے لیے اتنا ہی پردہ کافی، آنکھوں کے آگے نا ذرا لٹک رہا ہو پر کپڑا، بس اتنا آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ کافی ہوگا۔ جی کچھ اور پوچھیں؟ اور سوال پوچھنے پوچھیے۔ لڑکیاں قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں تو کیا وہ اپنے مخصوص ایام میں قرآن پاک کو پلاسٹک کور کر کے پڑھ سکتی ہیں ہاتھ میں رکھ کے؟ جی مولانا سوال ہے جیسے پرسوں ترسوں ایک بہن نے پوچھا تھا نا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پلاسٹک کور کروا لیا ہے، اس کو لیمینیشن جو ہو جاتا ہے، بازار میں ملتے بھی ہیں ایسے، قرآن مجید ملتے ہیں۔ جی ملتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ورق جب الٹے نا تو حاشیے جو ہے نا خالی جہاں قرآن مجید کی عبارت نہیں وہاں سائڈوں سے اس کو نا پکڑ کر ورق الٹا کریں، جہاں عبارت لکھی ہوئی ہے نا بیسک وہ پلاسٹک کور کے نیچے ہی ہے نظر آ رہی کہ قرآن مجید کی عبارت ہے، اس کو چھونے سے نا یا اس پر انگلی پھیرنے سے بچیں، اتنا تو کم از کم کر لینا چاہیے۔ جی جب ہاتھوں کے اوپر رکھ کے تو اسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے۔
شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ مولانا جہالت کی بات فرما رہے تھے، تو ایک بہت بڑی جہالت کا ثبوت ایک آدمی نے سوال کی شکل کے اندر کسی عالم دین کے حوالے سے دیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب سوال میرا ایک مولانا صاحب سے یہ ہے جی جی کہ یہ جو ایم ڈی ہیں، ایم ڈی ہاں جی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جی یہ جی. کیا جنتی ہیں یا ان کے بارے میں کیا مجھے کچھ ذرا سمجھائیے گا. یعنی اور ایک مثلا کہ جو نا ہمارے ادھر ایم ڈی ہے، میں جڑا والا سے بات کر رہا ہوں، اچھا اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ہے غلام احمد قادیانی جو ہے، ٹھیک ہے، جی جی قادیانی ایم ڈی بول رہا ہوں میں، ایم ڈی بھی بولتے ہیں قادیانی بھی بولتے ہیں، جی جی. ٹھیک ہے، وہ جو ہے انہیں ہم اپنا امام مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے. یہ ذرا میری رہنمائی فرمائیں تھوڑی سی. یہ میں تھوڑی سی مولانا کی وضاحت سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ چند دن پہلے ایک صاحب نے ہمیں سوال کیا تھا جی جی کہ کچھ لوگ تو مرزا غلام احمد کو نبی کہتے ہیں اور بعض لوگ مرزا غلام احمد کو ولی کہتے ہیں. جی جی تو مولانا نے شاید 7واں یا 8واں روزہ تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس کی ریکارڈڈ سی ڈی آپ منگوا کے دیکھیں گے نا، جی. اس میں مولانا نے بہت خوبصورت گفتگو کی تھی کہ وہ کافر ہیں اور یہ منافق ہیں. اچھا یہ دوبارہ کافر پھر بھی- ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے آپ ذرا چلیں سمجھائیے. مولانا آپ کے لیے وضاحت بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں. آپ اس کی سی ڈی نا مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے منگوا کے دیکھیے گا، ہاں جی. اس میں بڑی شرح و بست کے ساتھ مولانا نے نا بات کی ہوئی. تو جناب کا پروگرام مولانا صاحب کا یہ لائیو کسی چینل پہ یا کوئی اس قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تو میں نے ایک سیڈی دیکھی بس مولانا صاحب کی یہاں پر اپنے جڑا والا میں. جی مسٹر کیبل پر روزانہ آپ کے جڑا والا میں آتا ہے. جی کس کے اوپر؟ مسٹر کیبل. مسٹر کیبل پہ جی مسٹر کیبل روزانہ کا پروگرام. جی روزانہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد وہ لگتا ہے جڑا والا میں نا. آج کا پروگرام جو ہے نا اپنا سوال آپ کل سن سکیں گے. ٹھیک ہے جناب، یہ اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. جی ہوگی جی، اس میں ہے بڑی اچھی طرح مولانا نے وضاحت کی ہوئی ہے. پھر بھی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، آپ نے سوال کیا سن لیں. جی جی یہ جو ہے نا کہ ایم ڈی جنتی ہے یا نہیں، ایک بات ہوتی ہے اصولی ہے کہ ہر شخص کے بارے میں کس کو اللہ بخشے گا. یہ تو ہم یہود نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں اصولاً کہ وہ کافر ہے، دوزخ میں جائے گے. مگر بہت سے ہو سکتا ہے ان میں سے بھائی جو جاہل ہوں، بے خبر ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ دین کیا کیا نہیں، اس کے بارے میں اللہ رحم اور عدل سے کام لے گا. وہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے. فرد معین جو ہے نا کہ یہ شخص کہاں جائے گا یہ تو اللہ جانتا کن حالات میں وہ رات تحقیق کر سکے. ہم اصولی بات کر سکتے. اب احمدی حضرات سے آپ ذرا ہمارے بارے میں پوچھ لیں کہ ہم ہیں جنہیں وہ غیر احمدی کہتے ہیں، حالانکہ احمدی جو ہم ہیں نا سر نے ہمیں کیا وہ کہتے ہیں. اگر وہ مانتے ہیں کہ یہ مسلم ہیں، جنتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ بھی بھائی صاف کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ایک نبی کے منکر ہیں، اللہ کی طرف سے ایک امام آیا یہ اس کو نہیں مانتے، اس لیے امام کعبہ سے لے کر مشرق مغرب تک یہ سارے کافر ہیں. ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کو بیٹی نہیں دے سکتے، ان کا جناب. تو آپ ہم سے کیا رعایت مانگتے؟ بات تو سیدھی ہے کہ یا ہم انہیں کافر کہیں یا اپنے آپ کو کافر تسلیم کریں. ہم نے ایک نبی کو نہیں مانا جو ان کے خیال میں سچا، ہم کافر ہو گئے آٹومیٹک. اور اگر وہ جھوٹا جنہوں نے اس کو مان لیا وہ ہم سے کٹ گئے. نبی کو ایسا مسئلہ نہیں کہ مجدد ہے یا مہدی ہے، یہ تو ایک لکیر ہے کفر اور ایمان کی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے حضور کو مان لیا کہ الگ امت بن گئے، انہوں نے نہیں مانا وہ الگ ہو گئے. اس لیے یہ پوچھنا ان سے چاہیے کہ دوسرے مسلمان جو ہے جو مرزا غلام کو نہیں مانتے، جھوٹا کہتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے. اگر وہ کہ سواری نہیں پیدا ہوتا یہ کافر ہے، تو آپ کیوں ہم سے نرم گوشہ مانگتے ہیں؟ یہ بات اصول کیا ہے کہ جھوٹے نبی کے ماننے والے جہنمی ہیں. اب ان میں سے ایک وہ اللہ جانتا کہ کن حالات میں رہا، کیسے اس کی پوزیشن ہے، اللہ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی جی. اور یہ بات بھی میرے بھائی آپ سن لیں نا، اس تقیہ کی اور کتمان کی ضرورت نہیں. صاف مرزا غلام احمد نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے. جن کتابوں میں پہلے انکار کیا تھا ٹھیک ہے، 20 سال انہوں نے انکار کیا کہ جو نبی بنے اس پر لعنت ہے، حضور کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں. مگر 1908 سے انہوں نے پھر صاف کہہ دیا کہ میں غلط سمجھا تھا، نبی میں مقرر ہو گیا تھا، مگر میں سمجھتا تھا شریعت ہونی چاہیے. اب مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شریعت کے بغیر بھی نبی ہوتا. پھر 1908 تک وہ اس دعوے پر جمے رہے. اور ان کی جو بڑی جماعت ہے نا ربا والے، وہ بھی صاف اس بات کو مانتے کہ وہ نبی ہیں، اور جو ان کے منکر ہیں یہ پکے کافر ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یہ کچھ اور مولانا صاحب یہ سلسلہ رمضان تک چلتا رہے گا یا انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ بعد میں بھی چلو زیادہ نہیں تو 1-2 دن تو ہفتے میں ہو جائے گا. آپ دعا کریں نا یہ پروگرام جو ہے یہ چلتا ہی رہے، لوگوں کو نفع آپ اس پروگرام کو کیسا پاتے ہیں؟ انشاءاللہ جی پروگرام تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے جناب. مولانا صاحب کی باتیں جو ہیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. تو مولانا سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہے ویسے پہلے؟ میری کبھی نہیں، میں فرسٹ ٹائم سی ڈی پہ دیکھا میں نے.
जड़ा वाला मेरा कल रात को प्रोग्राम देखा। यहाँ फैसला आबाद कभी तशरीफ लाए तो मेरे 22 साल से ना एक मस्जिद के अंदर खिताबत और इमामत की जिम्मेदारियां अदा फरमा रहे हैं। जी सत्याना रोड पर रहमान ज्यूलर है ना, बहुत बड़ी दुकान है। जी जी। इसके बाजू के अंदर गली है, उसी गली के अंदर मौलाना की मस्जिद है। जुमा पढ़िए और मौलाना से मुलाकात भी कीजिए, आपको बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह क्यों नहीं। अच्छा जी। एक साहब ने हमें एक बड़ा चुभता हुआ सवाल भेजा है कि माशाअल्लाह काले आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब? अल्लामा साहब मौजूद जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बैठा हुआ, पूछें आप। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा साहब दो के सवाल करने जनाब मैं। जी अच्छा, मेरा पहला सवाल है गर्मियां और सर्दियों में अस्तंजे की फर्क है जनाब? गर्मी और सर्दी में इस्तंजा करने में क्या फर्क है? फर्क है। ये बातें जो ना मेरे भाई, ये हैं सिर्फ वक्त ज़ाय करने की बातें कि पहले ढेला उधर से लाना चाहिए, इस मौसम में इधर से पीछे ले जाना चाहिए। इसके लिए आप हाशिया ही देखेंगे ना, मौलाना अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह का जो उन्होंने शरह विकाया पर लिखा, वही कहते हैं कि ये बेकार बातें लोगों ने कहाँ से गढ़ी हैं, ना अल्लाह ने कहीं ना उसके रसूल ने कहीं। मकसद तो सिर्फ जो नजास्त लगी है उसको दूर करना। सर्दियां और गर्मियां जिस तरीके से आप उसका निशान मिटा दें ढेलों से, बस इस्तंजा हो गया। ये बिल्कुल ऐसी ही बातें हैं कि मिसवाक कितनी मोटी होनी चाहिए, लंबी कितनी होनी चाहिए, किधर से पकड़नी चाहिए। खाम खा यहूदियों वाली बात ना करें कि गाय जो है ना वो कैसी हो कैसी, दीन को तंग ना करें। कहीं मेरे भाई दीन में ये बात नहीं आई। ज्यादा आपने पढ़ना तो फिक़ह की किताबों में जहाँ लिखा वहाँ हाशियों पर लिखा कि ये सबूत तो कोई नहीं इसका, अपनी तरफ से बनाई हुई बात। और मेरा सवाल है आपसे जी कि हम पढ़ते हैं दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी, ये किस हदीस से मुबारका में आया है? ये साबित है साहब, ये सहाबा किराम कहते थे, बिल्कुल साबित है। और खुद रसूलुल्लाह ने भी एक दुआ में सिखाया। इसके हवाले आप मसलन उम्मे आयशा हजरत आयशा को आपने दुआ सिखाई, उसमें खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा। और बहुत सी ऐसी हदीसें हैं मुस्लिम शरीफ में, बुखारी में कि जब अस्मा बिन अबी बकर दिखा दें। हदीस नंबर कौन सी है ये वाला बता दें यार। हैं? हाँ जी, हदीस कौन सी है? ये हदीस निकाल देंगे। अब वहाँ इस वक्त तो किताबें मेरे पास नहीं। अगर आपको अल्लामा अलबानी साहब की सलात नबी मिल जाए ना, वहाँ जब तशहुद की दुआएं लिखी हैं, वहाँ अम्मा आयशा की लंबी दुआ जो है ना उसमें मतन में मौजूद, कहीं इदराज की उसमें। हाँ। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे अल्लामा साहब। जी जी, एक और सवाल है, फरमाएं भाई। मुख्तसर कीजिए और जल्दी कीजिए, हमारे पास ना बेशुमार भाई भी बैठे हैं और कॉलों का भी एक तांता लगा हुआ है। आप एक आध सवाल कर रहे हैं ना, जल्दी। हाँ। चलो एक और सवाल है जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है? किसका? मायने क्या है? किसका? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मायने क्या है? माना तो आप जानते हैं, मानी आपको मालूम अब है। आप बता दें ना, बरकत के लिए पूछा हमने। नहीं, बरकत के लिए पूछा तो मैं बता देता हूँ, मगर जो चीजें आपके इल्म में ना वो सिर्फ वक्त नहीं ना, उसको हमने टालना। लोग पूछने वाले बहुत। रसूलुल्लाह के इसमें मुबारक है और बाद है कि अल्लाह आप पर अपनी रहमत नाज़िल करे और आपको हर किस्म की आफात से दुनिया और आखिरत में महफूज रखे, सलामत रखे। सीधी सी बात है कि रहमत फरमाए, सलामती है साहब। सवाल उन्होंने भेजा जी कि हमारी मस्जिद में आज एक मौलाना साहब ने एक मर्द और औरत का दोबारा निकाह पढ़वाया और मर्द का जुर्म ये था कि उसने किसी शिया के पीछे नमाज जनाजा अदा कर ली है। तो क्या मौलाना का ये अमल जो है किस हुक्म के अंदर आता है? बस बाद में जुमला नहीं आ रहा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मौलाना साहब बैठे जी? जी बैठे हैं मौलाना। अर्ज करना बरकतपुर मोहम्मद सदीक। जी जी, सवाल पूछना था मैंने। जी पूछिए पूछिए। एक इंसान देखो जी 30 रोजे पूरे रखता है जी, पर उसने कोई तरावी भी नहीं पढ़ी, नमाज भी नहीं पढ़ी, क्या उसके रोजे कबूल हो जाएंगे? ये एक बंदे ने मुझसे पूछा था पहला सवाल। सिद्दीक साहब, यही तो मुसलमानों ने जुर्म शुरू कर रखा कि अल्लाह के दीन को टुकड़े टुकड़े किया हुआ, जो चीज चाहते हैं मान लेते हैं, जो हुक्म चाहते हैं उसको टाल देते हैं। ये अल्लाह की फरमा बरदारी है, इत्ताअत नहीं। हुक्म मानना तो नहीं ना, ये तो मन मर्जी कि अल्लाह पर हाकिम बनकर बैठ गया कि तेरा ये हुक्म मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। तो ये बहुत जुर्म की बात है। तरावी नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, तरावी तहज्जुद तो नफल नमाज है ना, पढ़ता तो ठीक है, सवाब होता, ना ही पढ़ी तो कोई बात नहीं, रोजे ठीक है। मगर जो 5 नमाजें नहीं पढ़ता, अल्लाह, जिनका रोजाना 5 मरतबा अल्लाह हुक्म, वो काम नहीं करता, और जिनका सिर्फ साल में 1 मरतबा हुक्म है वो करता, ये अल्लाह का फरमा बरदार नहीं, सरकशर बागी बन रहा। बाकी अल्लाह उससे क्या बर्ताव करेगा, इसमें हम भाई सिद्दीक भाई क्या दखल दे सकते हैं? ये तो मालिक का काम है, वो तख्त पर बैठेगा,
خود حساب کرے گا کہ ان سے کیسے نبٹنا. کام غلط ہے, بہت غلط ہے, بربادی ہے دین کی کہ اپنی مرضی کی چیزیں کرتے. اب دوسرا سوال میرا ایک اور ہے, برائے مہربانی کروں سوال؟ جی کر جی لیں بھائی کر لیں. یہ جو کل شریف کا ختم لاتے ہیں, اگر کسی کوئی غریب آدمی ہے اس کے پاس توفیق نہیں ہے تو کیا وہ بھی لازمی کرے یا سادگی کے ساتھ کر لے؟ یہ تو میرے بھائی جو یہ قرآن شریف کرتے ہیں نا میرے دوست, ان سے پوچھنا چاہیے کہ دین میں کہیں یہ بات آئی ہے؟ قرآن آپ سارا دیکھ لیں, رسول کریم کی حیات طیبہ میں اتنے فوت ہوئے, بعد میں صحابہ کرام کے زیادہ سے زیادہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہے بدعت مگر حسنہ, بعد میں ہم نے نکالی مگر اچھی ہے, چلو یہ جانے ان کا کام جانے, باقی ضروری ہے اس نے کیا ہونا. ایک رسالہ لکھا مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو اسی پر ہے جلی الصوت, کہ جو لوگ غریب اور مسکین ہیں ان کے گھروں سے یہ کھاتے ہیں نا تیسرے دن یا ساتویں یا 40, اس کے حرام ہونے پر لکھا کہ لعنتیو ان کا آدمی مر گیا, یہ ولیمہ ہو رہا, عقیقہ کیا بچے کا, کس خوشی میں ان کے گھر سے یہ دعوتیں اڑا رہے ہیں. پورا رسالہ ہے 16 صفحے کا, اور ساری چیزیں جو یہ بہانے بناتے ان کا جواب انہوں نے دیا کہ کوئی دلیل نہیں اس بات کی. جلی الصوت لنہی الدعوت عن اہل الموت, کہ جن کے گھر موت ہو جائے ان کے گھر سے کھانا ناجائز اور حرام ہے. اتنی لعنت کی ہے اور اتنی اس بارے میں حدیثیں لکھی ہیں, وہ پڑھنا چاہیے صاحب. چلیں بہت شکریہ بھائی آپ اللہ کے سے کال ڈرے, کرنے. کیوں غریبوں کے گھر اجاڑتے ہیں, آدمی بھی گیا اور بربادی کر رہے ہیں ان. جی, جس مولانا نے نماز اپنا نکاح دوبارہ پڑھایا ہے صرف اس جرم کی بدلے میں کہ اس بندے نے کسی شیعہ کے پیچھے نماز جنازہ ادا کر لی ہے, یہ علماء کی جہالت بھی کبھی ختم ان نہیں ہوتی؟ علماء کے بارے میں سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کیا کہا. اب اگر میں کہہ دوں کہ مولوی صاحب کا نکاح دوبارہ پڑھوانا چاہیے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ زیادہ صحیح بات. تو مزے کی بات رہے گی نا کہ ان کا پڑھوائیں, کہ آپ اتنے جاہل اور بے خبر ہے کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھی تو کیا ہے. آپ دیکھیں اس شیعہ کی جنازے کی نماز میں حوالہ دوں گا, آپ کی آنکھیں کھلے. کیا کر رہے ہیں السلام آپ علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا, آج جو رات جاگنی ہے تو کس نفل کس طرح پڑھنے ہیں؟ جی جی, نفل کس طرح ادا کرنے ہیں, نیت وغیرہ کیسے ہاں, کرنی ہے؟ میری بچی جو آج اخباروں میں بھی چھپے ہیں نا, اور کئی لوگ تو پمفلٹ چھاپ رہے ہیں کہ اس رات نفل پڑھو, اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے, فلاں سورہ پڑھنی ہے, بعد میں یہ کرنا. یہ میری بچی, آپ ان سب سے توبہ کریں, ان کو ہاتھ نہ لگائیں, یہ نیکی برباد گناہ لازم آئے گا. اپنی طرف سے یہ نفل انہوں نے گھڑے ہیں, کہیں دین میں ان کا ذکر نہیں. پوری کتاب مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ حنفی عالم نے اعلیٰ سار المرفوعہ لکھی ہے کہ یہ سب جعلی ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں ولیوں کی کتابوں میں لکھے, وہ کہتے ہیں ولی محدث سے, انہیں کیا پتا تھا حدیث کیا ہوتی ہے. حدیث کی کتابوں میں دیکھو یہ سب جعلی ہیں. آپ صرف جو تہجد کے نفل ہیں وہ پڑھیں, قرآن مجید تلاوت کریں, درود شریف پڑھیں, استغفار کریں, ذکر اذکار اپنے کریں, یہی ثابت ہے. یہ کوئی نفل اور ثابت نہیں ہے کہ اتنے پڑھو اور ان میں یہ پڑھو, بالکل بناوٹی بات. اور صلاۃ التسبیح بھی جائز ہے یا نہیں؟ صلاۃ التسبیح تو آپ جب چاہیں پڑھ سکتی ہیں, اس رات بھی پڑھ سکتی ہیں, اس کے لیے تو کوئی وقت منع نہیں, پڑھ سکتی. 2 کر کے نا 2 رکھتے ہیں پڑھیں, پھر 2 شروع کریں, وہ 300 مرتبہ ان میں یہ تسبیح پوری کر دیں, بہت اچھی. جی تھینک یو. خدا حافظ. جی شیعہ, ہاں دیکھیں حدیث کا حوالہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں سرفراز احمد خان بات کر رہا ہوں جڑا والا سے. جی بھائی. جی مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا دعات پڑھنا چاہیے یا زوات؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں سعودی عرب میں رہا جی جی, کہ حفاظ کرام, قاری حضرات, جو بھی, حتیٰ کہ وہاں کے عام شہری بھی, ہاں ہاں, وہاں پر یہ زواد یا دعات لگتا تھا نا, وہ اسے دعات ادا کرتے تھے. اور جب میں پاکستان میں آیا تو یہاں پہ میں نے سنا کہ یہاں کے حفاظ کرام زواد پڑھتے ہیں. تو یہ میری رہنمائی کیجیے برائے مہربانی. یہ سرفراز احمد خان صاحب میرے بھائی, جی پرانا جھگڑا چلا آ رہا ہے, کتاب میں اس پر لکھی گئی. اب جو تجوید کی کتابیں ان میں لوگوں نے کھول کے لکھا کہ اس کی آواز مشابہ بالزوئے, زوئے کے ساتھ اس کی آواز ملتی ہے, دال کے ساتھ نہیں ملتی. جتنی چوٹی کی کتاب میں نا سب میں لکھا. آپ نے عرب میں کیا سنا, وہاں ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں, کبھی کسی کی حکومت ہو جاتی ہے, کوئی بدو آ جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جو حروف رانا سرفراز صاحب 2 زبانوں میں مشترک نا, یاد رکھیں, عرب سے لے کر یا تک دونوں میں آتے ہیں. پیٹ تے چے نہیں آتی عربی میں, الگ بات. جو آئیں گے نا ان کی آواز ایک ہوگی. اگر یہ دعاد ہے
تو عربی میں بھی دعا، اردو میں نہیں، قرض آئے گا، قرض نہیں کہنے دینا ہے، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ زواد پڑھنا چاہیے؟ زواد، قرض کو قرض کہیں، پھر بیمار ہے مرض، مرض نہ کہیں مرض، نہیں کوئی نہیں کہتا بھائی، حرض تو وہی ہے، کیوں اس کی آواز بدل گئی؟ اگر نہ ہوتا اردو فارسی میں وہ الگ بات تھی، تے کئی زبانوں میں نہیں، مگر زواد، سواد، شین، سین ایک ہی۔ یہ عربی میں اگر دعاد ہے تو اردو میں بھی جتنے حرفوں میں پھر آئے گا دعاد ہی پڑھے، پھر کیوں کر کے قرآن میں دعاد؟ اور ان کا ایک دارالحکومت ہے، وہ اسے ریاض کہتے ہیں بجائے ریاض کہنے کے۔ یہ لکھا ہے علماء سارے کہ چونکہ یہ لفظ جو ہے اس کی ادائیگی مشکل ہے، اس لیے یہ عام آدمی دعاد کہیں یا زواد کہیں، کتابوں میں لکھ دیا فقہا نے کہ سب کی نماز ٹھیک ہے، کوئی پریشان نہ ہو، یہ تو قاریوں کے لیے بھی اس کی ادائیگی بہت مشکل ہے، لہٰذا زواد پڑھنا چاہیے، پڑھنا زواد چاہیے۔ جی جی صحیح بات سرفراز بھائی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ جی جی مولانا، ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب علی علامہ صاحب بیٹھے ہیں؟ جی جی، تشریف فرمائیں۔ فرمائیں مولانا۔ سوال پوچھنا تھا جناب علی، جی فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی پوچھنا کیا ہے جی؟ ہاں؟ نبی کا معنی پوچھنا کیا ہے جی؟ نبی کا معنی آپ پوچھیں، بہت اچھی بات، کیونکہ ہر وقت ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، پہلے بھی نبی بھیجے، تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مفہوم جو سے آگاہی تو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال، ایسے ہی کرنے چاہیے، فضول سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے بارے میں جو عرب ہے نا، جن کی زبان کا یہ لفظ ہے، انہوں نے میرے بھائی جب سوچا کہ اس کی اصل کیا ہے، ایک لفظ ہوتا اس کی روٹ ہوتا مادہ جڑ، کہاں سے نکلا؟ کچھ نے تو سمجھا کہ یہ نباون سے نکلا ہے، نون بے حمزہ، اس سے بنتا پھر نبی ان، اصل میں بنتا نبی ان، وہ حمزے کو یہ میں ملا دیا نبی ان۔ جب یہ معنی لیں گے نا، انہوں نے پھر کہا جس کو اللہ خبر دیتا ہے، نباون کا معنی خبر، جس کو اللہ دی نبا ہونا، اس کا علم جو ہے نا وہ اپنی محنت سے حاصل کیا نہیں، پڑھ کر مطالعہ کر کے استادوں سے، اللہ براہ راست اس کو خبر دیتا ہے۔ نبی وہ ہوگا جس کو علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک معنی تو یہ ہوگا اللہ دی نبا ہونا، جس کو اللہ خبر دیتا۔ دوسرا معنی جو ہے انہوں نے کہا یہ نباون سے نہیں نکلا، نبوتن سے نکلا، نون بے وا، پھر وہ بن گیا نبیون، یہ عربی کے طریقے۔ اس کا معنی پھر ہوتا نبوتن کا اونچی زمین، بلند، تو اس کا مفہوم پھر رفیع شان بنتا کہ نبی وہ ہوگا جو اپنے زمانے سے سب سے اونچا ہوگا، ساری دنیا اس سے نیچے ہوگی، وہ سب سے بلند مرتبہ، وہ جس کو خبر دی گئی۔ دوسرا معنی جو سب سے اونچی شان والا، اور تیسرا معنی نبیون کا راستہ بھی ہے، الطریق المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس لیے نبیون، نبی اس لیے ہے کہ اللہ کا سیدھا راستہ صرف اس سے مل سکتا، اس کو چھوڑ کر آدمی ادھر ادھر جائے گا نا، کسی کھڈ میں گرا، گمراہ اور برباد ہوگا۔ اللہ کا صحیح راستہ صرف وہ ہے جس پر نبی چل رہا۔ تین معنی ہو گئے کہ جس کو اللہ علم دیتا ہے، خبر دیتا ہے، جو بلند مرتبہ ہے، اور جس کے بغیر سیدھی راہ مل ہی نہیں سکتی۔ یہ تینوں معنی میں نے آپ کے عربی زبان کے سامنے کے مطابق عرض کر دی۔ جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ جی مولانا۔ جی، اب دیکھیں جو لوگ راویوں سے واقف ہیں نا، رجال کی کتاب میں تہذیب و تہذیب وغیرہ دیکھیں، حارث صاحب اور جو ہے نا اس کو کذاب کہتے ہیں علماء، کہ بہت بڑا یہ بے دین ہے، بے ایمان ہے، اس کو جو گاڑی دے سکتے ہیں دیتے۔ شیعہ تھا نا بہت بڑا، غالی شیعہ۔ اب اس نے جو وصیت کی کہ میرا جنازہ کوفہ کے گورنر صحابی عبداللہ بن یزید الختمی پڑھائے اور سنت کے مطابق مجھے دفن کرے، حضرت عبداللہ بن یزید نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ وہ شیعہ کا جو کٹڑ شیعہ تھا، عام شیعہ بھی نہیں تھا۔ مسلم کا مقدمہ آپ دیکھیں، اور دوسری کذاب، گالیاں دیتے ہیں، جنازہ صحابی نے پڑھایا اور پھر دفن کیا، جو ہم نہیں کرتے۔ سنت بتائی، علامہ البانی صاحب نے حوالہ دیا کہ سنت یار سال ہے، یہ قبلہ کی طرف ہم جو رکھتے ہیں نا، قبر بنا لیتے ہیں، چار پائی قبلہ کی طرف ہوتی، ادھر سے میت کو پکڑتے، یہ نہیں سنت۔ صحابی نے چار پائی رکھوائی قبر کے پانٹی کی طرف، جدھر پاؤں ہوتے ہیں نا میت، ادھر رکھی، ادھر سے پھر لوگ اٹھا کر لائے، آگے جو لید میں کھڑے تھے وہ پکڑتے گئے۔ اس کو سال کہتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے اس وقت بتایا کہ سال سنت ہے، اس طرح جو لانا نا میت کے ادھر سے پاؤں کی طرف سے، یہ اس حارث کا پڑھایا۔ اب حارث کا ان مولوی حضرات سے نکلوا رہے کہ یہ شیعہ اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے، دو کٹڑ تھا، انتہا درجے کا غالی رافضی۔ صحابی نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کو سنت کے مطابق دفن کیا، اور کسی نے کہا کہ صحابی کا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ اے اللہ کے بندو، خوف خدا کرو، یہود اور نصارہ تمہیں کچلنے پر تلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں تمہارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تم باز نہیں آتے۔ یہ سب بھائی ہیں، شیعہ بھائی ہیں، سنی بھائی ہیں، اہل حدیث بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، سارا جہالت کا جھگڑا۔
میرے پاس آ جائیں یہ سارے گروہوں کو لوگ، میں دعوت دیتا ہوں، کھانا کھلاؤں گا، بیٹھ جائیں جو ان کے گلے میں بتا دوں گا کہ یہ گپوں سے بھری ہوئی کتابیں پڑھ کر کسی فرقہ کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہوگا تو آپ سنیوں کی کتابوں میں سے نکل آئے گا کہ قرآن بدل چکا، رسول اللہ کے بعد سارے صحابی مرتد ہو گئے سوائے 4 کہ میں تمہاری کتابوں سے نکال دوں. نہیں، ردی میں پھینکوں، سب بکواس ہے، یہ نہیں ماننا ضعیف اور موضوع روایتوں کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح لے لو، انشاءاللہ ایک ہی بات پر متفق ہوگی، سب کے پاس ایک ہی ہے، مگر تمہارے ترازو الگ الگ. جب شیعوں کی باری آتی تم جعلی روایتیں جن سے ان کو علماء بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، تم وہ پیش کر دیتے ہو، اس سے انہیں ملزم ٹھہراتے ہو. جب ان کی باری آتی ہے کہ تمہاری کتابوں میں حدیث اور سنی، نہیں یہ روایت ضعیف ہے. بھئی ایک بات رکھو، اگر ضعیف ہے تمہاری جان چھوٹ گئی، وہ بھی کہہ رہا ہے ضعیف ہے. میرا تو رکول ہی کم از کم آپ دیکھ رہے ہیں جو علامہ مجلسی نے لکھی ہے کافی کی شرح، ہر جگہ دیکھیں گے آپ پہلے شروع میں ضعیف، اور کبھی آپ 100 حدیث دیکھیں گے کہ ضعیف ہی کر رہی ہے. بھائی جان چھوڑو، ایک گروہ خود کہہ رہا کہ ہم نہیں اس کو معتبر مانتے، آپ کیوں نہیں ان کی جان چھوڑتے؟ اور اگر ضعیف سے یہ الزام دینا ہے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا منہ کڑا کر دوں گا. تمہاری کتابوں سے ضعیف اور موضوع نکال دیں تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو. شرم کرو، ایک ہو جاؤ، بھائی بن کرو. کوئی بات نہیں، وہ ہمارے بزرگوں میں جھگڑے ہوئے، انہوں نے سمجھا علی حق پر تھے، دوسروں نے سمجھا دوسرے حق پر تھے. وہ بزرگ گزر گئے، اللہ سب کو جنت میں جگہ دے. کیوں اس پر اللہ ڈالو؟ اے گرفتار ہے ابو بکر و علی، ہوشیار بات. علامہ کہتا ہے اقبال کہ تم ابو بکر و علی میں پھنسے ہوئے. وہ دور گزر گیا، نہ اب حکومت ہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک انگریز کی عدالت میں برطانوی دور میں کیس دائر ہوا، مسئلہ فد کی لے گیا یہ جھگڑا کہ حضرت فاطمہ کا حق تھا. مناظرہ کافر انگریز کے پاس لے گا. جب اس نے سنا تو مجسٹریٹ نے کہا بھئی یہ کیس میری عدالت میں کیسا آیا جس کی نہ مدعیہ موجود ہے، نہ مدعا علیہ موجود ہے، نہ وہ جائیداد جس کا تنازع تھا وہی موجود ہے، کہ میں وہ جائیداد ہی پکڑوا دوں مدعیہ کو یا مدعا علیہ سے لے دوں. کیسے فضول جھگڑوں میں تو مسلمان پھنسے. اس نے شرمندہ کیا کہ فاطمہ زندہ جس کو میں دلا دوں، ابو بکر ہے جس سے جائیداد لے لوں، وہ جائیداد کہاں فسک جو کسی کے حوالے کروں. بیکار بس وقت ضائع کرنا، اتحاد کی ضرورت. باقی جن چیزوں میں شک شبہ ہے نا، میں سارے اپنے بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں. سپاہی صحابہ میرے بھائی ہیں، شیعہ آئیں، جو انہیں اعتراض ہے میں انہیں حل کر دوں گا کہ کچھ بھی ان چیزوں میں نہیں ہے. یہ سب جھوٹی بات ہے، تمہاری کتابوں میں ایسی بھری ہیں، ان کے لیے سب کو آگ لگاؤ. جو دین ہے اس پر اکٹھے ہو کہ رسول اللہ سچے ہیں، قیامت برحق ہے، قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے جس کا ایک شوشہ بھی غلط نہیں ہے. چھوڑو ان جھگڑوں کو. جزاکم اللہ. یہ حارث کا واقعہ ضرور پڑھنا، پتا چلے کہ وہ اتنا کذاب تھا اور اتنا بڑا شیعہ تھا، کیوں جنازہ پڑھایا صاحب بھی، وہ وصیت کر گیا. جزاکم اللہ. اس کے ساتھ ہی ہم ممتاز مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، محقق، مدبر، اتحادی عالم اسلامی کے داعی حضرت مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی طرف سے آنے والے براہ راست سوالات اور فون کالز کے ذریعے پوچھے گئے استفسارات کے جواب قرآن و سنت کی روشنی کے اندر مرحمت فرمائے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، کاروباری، خاندانی مسئلہ درپیش ہو اور آپ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے. مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے، جڑا والا میں مسٹر کیبل پر اور گوجرا میں میاں کیبل پر. اور اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ سے دستیاب ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.